ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہونا تھا امجد نیازی صاحب نے, لیکن آئی ڈونٹ نو کہ اب وہ کیوں فون نہیں اٹھا رہے ہیں. کمٹمنٹ تھی ان کی, ہوپ فلی شاید فون لائنز کا مسئلہ ہو اور ہوپ فلی وہ ہمیں جلد مل جائیں گے. لیکن ہم شروعات کریں گے. اکبر ایس بابر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ظاہر ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں. اکبر ایس بابر از دا ون مین جنہوں نے 8 سال سے یہ فورن فنڈنگ کا کیس لے کر گئے ہوئے ہیں اور اس پر بڑی کانسنٹریشن اور کوشچن اور کانشیسلی اس کے اوپر روز ظاہر فالو اپ بھی کرتے ہیں. لیکن اکبر ایس بابر صاحب, آپ کتنے ڈس اپوائنٹڈ ہیں؟ کیونکہ آپ کے روز کے بیانات سے لگتا تو نہیں ہے کہ آپ نے امید چھوڑی ہے. آج بھی آپ نے یہ کہا کہ اب تو کچھ دنوں میں ایسے ایسے انکشافات سامنے آئیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکل بھی ہو جائے گی. دوسرے جو فائنینشیل ایکسپرٹ آئے تھے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو دائرہ کار میں وہ چیز نہیں ہے جس کا فیصلہ آپ چاہتے ہیں, وہ صرف ایک انالیسس دے سکتے ہیں جو کہ انہوں نے دے دیا ہے. اب کہاں پہ یہ کیس اٹکا ہوا ہے, اور اب جو اس کے اوپر 1 مہینے کا ٹائم تھا وہ بھی باہر ہٹا دیا گیا ہے, تو یہ کیا یہ ایسے ہی چلتا رہے گا معاملہ, یا آپ کو لگتا ہے کہ کانشیسلی اس کو روکا جا رہا ہے, یا واٹ از دا ریزن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کیس کو تو مینیج کیا گیا نا, ورنہ 8 سال کیوں لگتے ہیں. اور اسکروٹنی کمیٹی جب بنی مارچ 2018 میں, تو اس کا ٹی او آر میں 1 مہینے کا مینڈیٹ تھا, یہ اس کا لکھا ہوا تھا. تو اور پھر انہوں نے جو فائنلی اپنی اسکروٹنی کمیٹی رپورٹ بنائی 2022 جنوری میں, تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے صرف اسٹیٹ بینک سے جو ریکارڈ ہے اس پہ انحصار کیا, نہ ہمارے ایویڈنس پہ نہ ان کے. تو وہ اسٹیٹ بینک کا ریکارڈ تو جولائی 2018 میں آ چکا تھا, تو 2018 میں بھی فیصلہ ہو سکتا تھا, یہ رپورٹ آ سکتی تھی. تو ظاہر ہے یہ بڑے بری طرح سے مینیج ہوا ہے کیس کو. اٹس ویری انفارچونیٹ. میں کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہتا, اسکروٹنی کمیٹی نے خود ہمیں لکھ کے دیا ہم آپ کو اسٹیٹ بینک کا ریکارڈ نہیں دے سکتے کیونکہ پی ٹی آئی آبجیکٹس, تو ظاہر ہے وہ آبجیکٹ کریں گے. ابھی ایز لیٹ ایز مارچ 15 انہوں نے ایک اپلیکیشن دی, پھر ہائی کورٹ سنگل بینچ میں گئے, انہوں نے کہا جی جو ہم نے جواب دیا ہے اسکروٹنی کمیٹی رپورٹ کے حوالے سے وہ اکبر بابر سے سیکرٹ رکھا جائے. دس از انہرڈ آف. وہ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں, تو آئی کین ڈگ آؤٹ دا فیکٹس. اب وہ جو مارچ 15 کو انہوں نے رپورٹ جمع کرائی, اس میں 11 اکاؤنٹس کو انہوں نے کہا جی کہ ہم ڈس اون کرتے ہیں. جو اکاؤنٹس یہ لوگ اون کرتے آئے ہیں ابھی تک, جو اسٹیٹ بینک سے برآمد ہوئے ہیں 28 میں سے 11, ان کو آپریٹ ان کی ٹاپ لیڈرشپ کرتی رہی ہے. اسد کیسر ہے, شاہ فرمان ہے, عمران اسماعیل ہے, میاں محمود رشید ہے, نجیب ہارون ہے, سمتے آل دا ٹاپ لیڈرشپ دے وہ آپریٹنگ دیز اکاؤنٹس. اس کو ڈس اون کر دیا, اور ڈس اون کرنے کے بعد کہا ہمیں تو ابھی بھی پتہ چلا ہے کہ جب اسٹیٹ بینک سے ہے, جبکہ میرے پاس ایویڈنس ہے کہ دے ور آپریٹنگ, دا سینٹرل فائنانس بورڈ واز آپریٹنگ دیز اکاؤنٹس in December 2012. So it's a series of lies. ویری انفارچونیٹ, بڑا سخت لفظ ہے, لیکن انہوں نے ڈسیو کرنے کی کوشش کی ہے, مس لیڈ کرنے کی کوشش کی ہے, اینڈ اٹ ہیز بین مینیجڈ. It has been very thoroughly managed this case. ورنہ کیا وجہ تھی؟ اب لیٹسٹ جو انہوں نے پلی لیا وہ دیکھیے. لیٹسٹ پلی یہ لیے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے کیسز جو ہیں وہ ایک ساتھ اس کا فیصلہ کیا جائے. ابھی کہ دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب جتنے کرپشن کیسز انویسٹیگیٹ کر رہا ہے تو تمام کے فیصلے ایک ساتھ ہو, ورنہ ایک کے خلاف فیصلہ نہیں آ سکتا. انہوں نے ایکچولی یہ ڈیمانڈ کیا ہے پی ٹی آئی نے. یہ اسی طرح جس طرح 10 قتل ہوتے ہیں, ایک قاتل پکڑا جاتا ہے, وہ کہتا ہے جی مجھے 9 قاتل جب تک باقی بھی نہیں پکڑا جائیں گے ہم پہ آپ فیصلہ نہیں سنا سکتے. اینڈ دے آر بینگ انٹرٹینڈ. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان از گون پبلک. انہوں نے کہا کہ دا چیف الیکشن کمشنر شوڈ ریزائن. جس منصف کے سامنے یہ ملزم کے طور پہ پیش ہو رہا ہے اس کو یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ استعفیٰ دیں. واٹ ایلس از فیشزم؟ What else is fascism? ان کے وزیر کہتے ہیں ہم الیکشن کمیشن کو آگ لگا دیں گے, ان کے کہتے ہیں they are on the take, پھر آ کے معافی مانگتے ہیں. What else is fascism? This is fascism. And unfortunately, مجھے یہ کہنا پڑے گا, ہمارے institutions are pandering to him. The more they pander, the more he will take over. Because یہ تو ایک فیشزم تو ایک آگ بگولا ہوتا ہے جو سب کو کھا جاتا ہے. جو جتنا آپ اس کو پینڈر کریں گے, جتنا آپ اس کو خوراک دیں گے, اس کی ڈیمانڈز پوری کریں گے. وہ کہتا ہے الیکشن کمیشن ریویمپ کریں, وہ کہتا ہے فوراً الیکشن کرائیں, پھر جب آپ سب مان جائیں گے پھر کہیں گے الیکشن رزلٹ میری مرضی. So there is no end to it. This is where the tragedy is. پاکستان کا دیکھیے, میں ثنا آپ سے بڑے دل سے یہ کہنا چاہتا ہوں عوام آپ کے توسط سے کہ پاکستان میں لیڈرشپ کیوں نہیں آتی سامنے.
برطانیہ کا بھی وزیر اعظم تقریباً جانے والا تھا, اس کی اپنی پارٹی نے اس کو اپوز کیا, تو کیا اس کی پارٹی کے لوگوں کو انہوں نے نکال دیا, یہ بین لگا دیا لائف ٹائم کا؟ دس از مدر آف پارلیمنٹری ڈیموکریسی. انہوں نے پچھلے 5 سالوں میں 3 وزیر اعظم اپنے بدلے ہیں. آپ کو پچھلے وزیر اعظم کا نام بھی یاد نہیں ہوگا, اس سے پچھلے وزیر اعظم کا شاید بالکل نام نہ یاد ہو. وزیر اعظم آتے ہیں جاتے ہیں, لیڈرشپ. ہمارے وہ دیکھیں, ہمارے فائنینشیل ایکسپرٹس کو دیکھیں, ڈائناسورس, فاسلز, ان کو جمع کیا ہوا ہے, بار بار وہ آتے ہیں, بار بار آ کے. دیر از اے ٹیلنٹ پول ان دا ورلڈ, کمپٹنس ہمیں چاہیے. آپ کا سسٹم جو ہے وہ لیڈرشپ نہیں پروڈیوس کر رہا, آپ کا سسٹم جو ہے وہ کمپٹنس کی عزت نہیں کر رہا. آپ کے پاس جو لٹرلی جو مطلب جو میں کیا لفظ استعمال کو, جو میڈیوکرز بھی نہیں ہے, میڈیوکریٹی بھی بہت اس وقت بڑی زبردست چیز ہے کہ پاکستان. مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو پینڈرنگ کا لفظ آپ نے یوز کیا, اس کا اردو ترجمہ کیا ہوگا پینڈرنگ کا سادہ الفاظ میں؟ لاڈ کرنا, جو لاڈ کرنا. اچھا, لاڈ. دیکھیں نا آپ, ہر گھر میں ایک لاڈلا ہوتا ہے, تو اس کا لاڈ کیا جاتا ہے, اس کی جائز ناجائز مانی جاتی ہے, وہ اور اکھڑ ہوتا جاتا ہے, وہ اور جو ہوتا ہے ڈیمانڈنگ ہوتا جاتا ہے, کیونکہ اس کی ڈیمانڈز تو اینڈلیس ہیں. لیکن یہ تو ملک کا معاملہ ہے. اسی میں بار بار سنا پوچھا آپ سے, اور آپ جیسے انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ جو ہمارے جرنلسٹ ہیں, اینکرز ہیں, ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا, فوکس آن دا ریئل ایشو. فوکس از وائی ڈونٹ وی ہیو دا لیڈرشپ. ہمارے پاس وہ قیادت کیوں نہیں ہے جن میں کمپٹنس بھی ہو, جو ملک کے مسائل کا حل بھی کر سکے. ہم کیوں بار بار اسی ایک, جس طرح کہتے ہیں نا کنویں کے ایک مینڈک ہے, اسی طرح ادھر پھر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا سسٹم جو نرسری آف لیڈرشپ ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہے. پولیٹیکل پارٹیز کو یہ ریگولیٹ نہیں کر رہے. یہ نیا انہوں نے ایک بات کی کہ جی تمام سیاسی جماعتوں کو, کیونکہ پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا اگر فیکٹس آگے, بڑا سخت نقصان. اب دنیا تو ریسرچ کر رہی ہے, دنیا تو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے. یہ جو لیٹسٹ سکینڈل جس کی میں نے بات کی ہے, دس ول بی اے شاکر. یہ کوئی چھوٹا سکینڈل نہیں آنے والا. کیا سکینڈل ہے وہ؟ پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ. لیٹس گیٹ ٹو the juicy details. اکبر صاحب, what is the اور کیا کہہ رہے ہیں, کیا نئے مزید انکشافات آنے والے ہیں اگلے کچھ دنوں میں؟ آپ بھی اب شیخ رشید صاحب جیسی گفتگو کر رہے ہیں کہ کچھ ہونے والا ہے, قبل از وقت آپ کو بھی کچھ پتا ہے, کیا ہے ایسا؟ میں جو بات کرتا ہوں اس پہ قائم رہتا ہوں اور وقت اس کو ثابت کرتا ہے. میری جتنی باتیں تھیں, میں پہلے دن سے جب عمران خان سے میرے اختلافات ہوئے, کیوں ہوئے اختلافات, I could see through the man. I could see through کہ یہ دھوکہ ہونے جا رہا ہے اس ملک کے ساتھ. I could see through. آپ سمیت تمام لوگ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے, کیونکہ آپ کو وہ انسائٹس نہیں تھیں. You took him for his word. آپ نے اس کے جو الفاظ تھے اس کو لیا. میں اندر کا آدمی تھا, میرے سامنے حقیقت آ گئی. Never, not me. That wasn't me. اچھا چلے, مطلب بیسیکلی بائی یو آئی مین کہ the majority at least, you know, they took him for his word. تو میرے سامنے تو وہ فیکٹس آئے تو میری آنکھیں کھل گئی. مجھے یہ چوائس کرنی تھی, مجھے یہ فیصلہ کرنا تھا, کیا میں اس راٹ کا حصہ بنوں اور وزیر بنوں یا صدر بنوں یا کچھ اور بنوں, یا پھر میں اپنے ضمیر کے مطابق کھڑا ہو جاؤں. میں کہوں نہیں, یہ دھوکہ ہم نے نہیں کرنا. جبکہ عمران خان نے مجھے لکھ کے دیا, جو اس کے وکیل نے الیکشن کمیشن میں پڑھ کے سنایا کہ اکبر یہ عمران کے ورڈز ہیں. میں نے, جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اس کو پتہ نہیں کیا عہدے مودے کا کوئی چکر تھا, عمران لکھ کے کیا کہتا ہے, جو کہ اس کے وکیل نے الیکشن کمیشن میں پڑھا, کہ اکبر I pandered you, وہی والا لفظ, I forced you to take more responsibilities. You were the number 2 in the party. یہ اس کا لکھا ہوا بیان اس کے وکیل پڑھتا ہے. تو مجھے کیا کس چیز کی کمی تھی؟ مجھے تو the power was on the table available. سب کو پتا تھا کہ کیا فکسنگ ہو چکی ہے, کس طرح میچ کو فکس کیا گیا ہے, اور اس نے پاور میں آنا ہی آنا ہے. I said no. So I took the heat. میں against the wind کھڑا ہوا. میں ایک پوری سونامی تھی جو میرے سامنے آ رہی تھی, میں اس کے سامنے کھڑا ہوا, اس واسطے کہ میں اللہ کو میں نے جواب دینا ہے. میں اپنے ضمیر کے مطابق, میں اندر سے کھوکھلا ہو گیا. I am worthless. I am of no value. میں نے کہا نہیں اکبر تو کھڑا ہو جا, جو مرضی ہو جائے. میں کھڑا ہو گیا. آج دیکھیے وہی حقیقت سامنے آ گئی ہے. اس لیے یہ جو اسکینڈل آنے والا ہے, یہ کافی بڑا اسکینڈل ہے. It is about funding of PTI and the top leadership of PTI. There will be evidence where the top leadership of PTI is involved in it, and we are talking about big money coming from foreigners to the coffers. تو یہ چیز اب آنے والی ہے, کیونکہ دیکھیے ایک How is that different from what has already been received as information?
we've seen an Indian national, American, we've seen an American national. No, this will be more serious because there are some powerful individuals involved in it. تو وہ بھی سامنے آئیں گے. تو anyhow, let it come. کیا آپ اس گروپ کی بات کر رہے ہیں جس کا نام لینے سے زرداری صاحب کا انٹرویو رک جاتا ہے؟ کیا آپ اس گروپ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ نہیں, اس میں انڈیویجولز ہیں, اس میں فورن اوریجن کے لوگ ہیں, پاورفل انڈیویجولز, اور پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ ہے. تو یہ چیزیں آنے دیں سامنے. یہ ہمارا افسوسناک پہلو کیا ہے سنا؟ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ہمارے قومی سلامتی کے ادارے کہاں ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ کسی سیاسی جماعت, خاص کر جو سیاسی جماعت اقتدار میں آ رہی ہے, کہ اس کی غیر قانونی فنڈنگ باہر سے ہو رہی ہے, فارنرز کر رہے ہیں. یہ اس کی ذمہ داری ہے. واٹ از نیشنل سیکورٹی آل اباؤٹ؟ نیشنل سیکورٹی تو یہی ہے کہ آپ کے جو سیاسی پلیئرز ہیں وہ کسی باہر سے ڈائریکشنز نہ لے رہے ہوں, باہر سے فنڈنگ ان کی نہ رہے ہو. تو یہاں تو ہوا یہی ہے. آئی تھنک ان مائی اوپینین, جب میں نے اسٹینڈ لیا اور میرے سامنے جو فیکٹس آئے, عمران ایکٹڈ ایز اے پولیٹیکل ہٹ مین. اور اس کے بعد یہ جو اکنامک ہٹ مین لا کے ان کو بٹھایا اور پھر اس کے بعد اسٹیٹ بینک ان کے حوالے کر دیا. دے ہیو ڈن دیئر جاب. دے ہیو لٹرلی ڈسمینٹلڈ دی اسٹیٹ اینڈ اٹس اکانومی. اب اگر ہم ابھی بھی نہ سمجھے, ابھی بھی اگر ہم ٹنکر کرنے کے چکر میں گئے, اور ابھی بھی ہم ان پرانے فاسلز کو لے کے آئے جو اکانومسٹ بنتے ہیں, but they can't deliver because it's beyond them. یہاں ینگ لوگوں کو چاہیے کہ 30, 40, 50 اور ایک فیصلے نے بھی آنا ہے. آپ کہہ رہے ہیں اسکینڈل نے بھی آنا ہے, مطلب ہم نے آنے جانے میں ہی رہ جائیں گے. اور دوسرا آپ کہہ رہے ہیں اگر یہ مینج بھی ہوا ہے کیس, if I buy that for a second, تو جنہوں نے مینج کرنا تھا وہ تو پیچھے ہٹ گئے. ان کو تو بار بار وہ نان نیوٹرل ہونے کے ان کے لیے ریکویسٹ بھی بھیج رہے ہیں, دھمکیاں بھی دے رہے ہیں. آپ آگ لگانے کی بات کریں الیکشن کمیشن کو, یہاں تو خود کش حملوں کی بات ہو رہی ہے. بورس جانسن کا آپ نے ذکر کیا, وہاں پر تو کسی نے نہیں کہا ان کی بچوں سے شادی کوئی نہیں کرے گا. لیکن یہ معاملہ, اور اب آپ ٹرمپ کو دیکھ لیجئے, ان کے خلاف جو توشہ خانہ ان کا بھی کھل گیا کہ کون کون سے گفٹ کس کس کنٹری سے انہوں نے لیے ہیں. اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ کیا آپ انٹرنیشنلی تو نہیں کوئی انسپریشن لے رہے. تو آئی تھنک اشارہ یہی تھا. لیکن یہ بتا دیجیے گا کہ یہ کیا مطلب بیسکلی آپ جب تک فیصلہ نہیں آئے گا آپ کسی بھی اسکینڈل کو سچ تو نہیں مان سکتے. اسکینڈل ول آلویز بی اے اسکینڈل, اٹ وونٹ بی فیکٹ. ڈپینڈ سر کہ وہ جو بات ہے, از اٹ بیکڈ بائی ڈاکیومنٹری ایویڈنس, از اٹ بیکڈ بائی سم لاجک اینڈ کامن سینس, از اٹ بیکڈ بائی ایون سرکمسٹانشل ایویڈنس. تو وہ تو آپ اس طرح جج کرتے ہیں. اور جہاں تک فیصلے کا تعلق ہے, میں تو کر رہا ہوں. بابر صاحب, are you bringing it forward? It will come through. It will come through. I can't share the details at this stage, but it will come through. Inshallah, everybody will find out. سب کو پتہ چل جائے گا. فیصلہ بھی come through ہونا تھا, فیصلہ تو نہیں come through ہو رہا. آپ کا resolve اور perseverance کو سلام ہے, لیکن I mean you're still hopeful. I'm an optimist eternal. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ میں سمجھتا ہوں کہ نا امیدی کفر ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ میں انہی اداروں سے انصاف لوں گا. اب انہوں نے آج کمپلیٹ کیا, ان کے ٹیکنیکل جو ایکسپرٹ تھے انہوں نے کمپلیٹ کیا. They have taken days and days and repeating, خاص کر جو لیگل آرگومنٹس ہیں. پھر ان کے لائر نے کہا مجھے 2 دن مزید چاہیے ٹو ریپ اپ دی آرگومنٹس, جو وہ ریپ اپ کر چکے ہیں on more than one occasion, but let them wrap it up again. تو انہوں نے پھر 14th اور 15th کی ڈیٹ مانگی ہے. اس کے بعد ہمیں 1 دن چاہیے ہوگا, میکسیمم 2 days, and then the case is closed. ہوپ فلی درمیان میں کوئی اور پھر انٹروینشن نہ آ جائے نا. وہ تو درخواستوں پہ درخواستیں دے رہے ہیں کہ سارے کیسز کو ایک ساتھ سنو. کبھی کہتے ہیں اکبر بابر کو, سر یہ ممکن ہے کہ آپ کے فیصلے سے پہلے ڈیٹ آ جائے, ڈیٹ کے بعد الیکشنز ہو جائے تو عمران خان صاحب یہیں واپس آ جائیں, اس کے بعد آپ کا کیس یوں کا یوں رہ جائے, آپ اسکینڈلز کا انتظار کرتے رہ جائیں اور معاملہ آگے بڑھ جائے. نہیں دیکھیے, کیس کا اپنی ایک نوعیت ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کیس سے فیکٹس آئیں گے, اور فیصلہ انشاءاللہ جب ہوگا میرٹ پہ تو لوگوں کے سامنے فیکٹس آئیں گے. اور یہ بیسیکلی ایک اویئرنیس ہے, لوگوں کو ایک اویئرنیس دلانی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عمران خان کو الیکشن میں ہرانا ہے. عمران خان شوڈ ہیو این ایکول لیول پلینگ فیلڈ, باقیوں کی طرح اس کو فل اپرچونٹی ملنی چاہیے. لیکن جب پروو ہوتا ہے کہ اس نے یہ انلیگل کام کیے, ہی مسٹ بی ٹیکن ٹو ٹاسک انڈر دا لا. ہمارے یہاں لا نہیں اپلائی ہوتا. ہمارے یہاں لا کی کمپلشنز جو ہے نا وہ پولیٹیکل ہو جاتی ہیں انفارچونیٹلی. یہاں پہ بہت سارے اور فیکٹرز آ جاتے ہیں کہ کیا بنے گا, یہ بنے گا, یہاں سیاسی کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی معاملات سڑکوں پہ آ جائے.
The law should have the law never considers the politics. The law is the law. It must be applied. Only then we will have a civil Babar Sahab, but you know, when the politicians come to the election commission, they come to the election commission, they support your position, they support your case, they demand کہ فیصلہ آ جائے فورن فنڈنگ کے اوپر, خان صاحب کے اوپر فیصلہ آ جائے, پی ٹی آئی پہ فیصلہ آ جائے, تو آپ کی کریڈنس بڑھتی ہے اور ڈیفینیٹلی آپ کو زیادہ ویٹ ملتا ہے. بٹ وہ بھی ایک دفعہ آ کے پھر دوبارہ بس بیانات تک رہتے ہیں, اس کے بعد دیر از نو فالو اپ. سو ڈو دے آلسو کائنڈ آف فالٹر ان دس؟ آئی تھنک میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے اس کا یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, اینڈ دس ہیز بین ڈسکسڈ ان ڈفرنٹ فورمز, ایون سم لیگل فورمز جو میں اٹینڈ کرتا رہا ہوں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت ہے, اس پہ کیا امپیکٹ ہوگا وغیرہ وغیرہ. دیکھیے دس از ویئر دا پالیٹکس کمز ان. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ میرا بڑا مقصد ہے, میرا بڑا مقصد یہ ہے کہ ہر سیاسی جماعت کو اس سے گزارو, اس فلٹر سے گزارو, لیڈرشپ کو کلین کرو. میں نے کہا ہے کہ اگر یہ فورن فنڈنگ کیس لیبر پارٹی کے خلاف ہوتا اور وہاں کی برطانیہ کی کوئی لیگل اتھارٹی اسکروٹنی کمیٹی رپورٹ جیسی سامنے آتی, دی انٹائر لیڈرشپ وڈ ہیو بین ناٹ اونلی تھرون آؤٹ بٹ آلسو ان جیل. دس از ہاؤ ڈیموکریسی ورکس. اب اس کیس کے ذریعے پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے کہ دوسری جماعتوں کا بھی ہونا چاہیے. آئی فلی سپورٹڈ. اب دوسری جماعتوں نے اس کو اون بھی کیا ہے, سو دے کانٹ گو آؤٹ آف اٹ. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم پہ نہ لاگو کریں, سب پہ. اب جب اس کیس کا فیصلہ آئے گا تو پولیٹیکل پریشر اتنا بڑھے گا کہ اس پارٹی کا بھی یہ کریں, اس پارٹی کا بھی یہ کریں. تو میرا تو بڑا مقصد پہلے آئے گا کہ اسکینڈل, اور اسکینڈل کی کوئی ٹائم لائن ہے یا وہ اسکینڈل بھی مینج ہو جائے گا لاسٹلی؟ نہیں, وہ مینج نہیں ہوگا, وہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. They can't manage it. اور کب تک آئے گا وہ پہلے آئے گا یا فیصلہ؟ دیکھیے فیصلہ تو آ جانا چاہیے تھا ابھی تک, لیکن چونکہ جو فیصلہ کرنے والے ہیں وہ میں نہیں ہوں, تو میں امید ہی کر سکتا ہوں کہ 14, 15 اور پھر اس کے بعد 1-2 دن بعد یہ کیس کلوز ہو جائے گا جی. پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کتنا ٹائم لیتا ہے, ہفتہ, 2 ہفتے, 3 ہفتے, 1 مہینہ, اور درمیان میں بس دعا کیجئے, فنگرز کراس کے درمیان میں کوئی اور اس قسم کا آرڈر نہ آ جائے جس کی وجہ سے یہاں پہ پھر وہ ڈیلے کر دے. دیکھیں اسکینڈل کب آ رہا ہے, اسکینڈل کب آ رہا ہے, ڈیٹ بتائیں. نہیں, ڈیٹ نہیں ہے اس کی ڈیٹ نہیں ہے, بٹ اٹ شوڈ بی ان اے میٹر آف ویکس, ناٹ لیٹر دین دیٹ. میں دیکھیے آپ کو بتا رہا ہوں ڈیلینگ ٹیکٹکس. 19 اپریل جی سوری, ہاں بتا دیں جی. انہوں نے کہا ہم 27, 28, 29 اپریل کو اپنی آرگومنٹس کنکلوڈ کریں گے. 25 اپریل کو 30 ڈے لمٹ جو تھی وہ آنریبل سنگل بینچ نے لگائی تھی کہ 30 دن میں فیصلہ دیں, وہ سسپینڈ کر دی گئی ڈبل بینچ نے. 27 کو آ کے اپریل کو یہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی آرگو نہیں کریں گے کیونکہ کورٹ نے فیصلہ کیا تمام کیسز کو کلب کرے. حالانکہ نتھنگ آف دا سورٹ, ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا. انہوں نے صرف یہ کہا کہ ہر پارٹی کے ساتھ انصاف کریں, بالکل صحیح ہے, ہونا چاہیے انڈر دا لا. اینڈ انہوں نے کہا 30 ڈے جو لگائی, کیونکہ 14 مئی کو یہ فیصلہ آ چکا ہوتا اگر وہ آرڈر انٹیکٹ ہوتا, وہ سسپینڈ کر دیا. پھر انہوں نے پھر کہا کہ ہم 10 مئی لے لی, پھر 10 مئی کے بعد 19 مئی کو کہتے ہیں آئی ایم گوئنگ ٹو سوئٹزرلینڈ کی وجہ سے دا لائر, اینڈ دین 10 دن اور ہو گئے. پھر دونوں چیزیں بس ڈیٹ کے اوپر اٹکی ہوئی ہیں, ایک الیکشنز اور ایک فورن فنڈنگ کا فیصلہ. تھینک یو اکبر بابر صاحب, دیٹس آل آئی ہیو ٹائم فار. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. عتیق میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی, تاجر برادری کو بھی ریپرزینٹ کریں گے. عتیق میر صاحب تھینک یو سو مچ فار یہ بتا دیجیے گا کہ یہ حکومت کی جو تجویز ہے آپ اس کو مسترد کر چکے ہیں, 8:30 بجے دکانیں بند کرنا اور سیٹرڈے کو چھٹی اور فرائیڈے کو ورک ایٹ ہوم. آئی ڈونٹ نو ہاؤ دیٹ اپلائز ٹو یو, اور ابھی تک اس کے اوپر ڈیسیژن نہیں ہوا ہے. تو آپ لوگ اس کو کیوں اپوز کر رہے ہیں؟ بجلی ویسے نہیں ہے, کام ویسے نہیں ہو رہا, اور ان کے پاس تو ہے نہیں کہ کہیں سے آپ کو مینج کر کے دے دیں گے بجلی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ اس تجویز کو آپ صرف ڈسکس کرنا چاہتے ہیں یا آپ اس کو رد کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن یہاں پہ یہ نئی تجویز ہے, یہ سود بند ہے. ماضی میں دیکھیں جب کبھی لوڈ شیڈنگ کے معاملات ہوئے, جب کبھی بھی چیزیں کی کمی واقع ہوئی, تو یہی پروپوز کیا کمپنیز ہیں, انہوں نے حکومت کو مشورہ دیا کہ ٹائم کاروبار کے اوقات کار کو کم کر دیا جائے, لیکن کبھی بھی اس کا فائدہ, مثال کے طور پہ اگر 8:30 بجے اور ہمارا کاروبار مشکل سے یا 3 گھنٹے پہ محیط ہو جائے, کیسے ممکن ہے اس سے قبل, یہ کیا گارنٹی ہے اس سے قبل؟ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا کہ ہم بھی کاروبار بند کر دیں تو لوڈ شیڈ وہی رہا, اور اس کے بعد بھی یعنی تو دیکھیں کوئی وقت نہیں ہے
صبح 3 بجے کا وقت ہو, رات 1 بجے کا وقت ہو, دوپہر 3, تو یہ کرے گا کہ ایرر کہاں ہے. یا پھر پانی کی کمی واقع ہو جائے تو یہ مشورہ دینا کہ لوگ پانی پینا کم کر دیں, یہ چھوڑ دیں, یہ مکانہ بات ہے. یہ دیکھیں ایرر کہاں ہے. دیکھیں بجلی کے ڈسٹریبیوشن یا پروڈکشن سائٹ پہ دیکھیں خرابیاں ہی خرابیاں ہیں, سسٹم ٹھیک نہیں ہے. اسے کون ٹھیک کرے گا؟ جن لوگوں کو آپ لوگوں نے ٹھیکے دیے ہوئے ہیں, یہ جو بین الاقوامی اداروں کے حوالے جیسے کہ الیکٹرک جیسے ادارے ہیں, کیوں نہیں کرتے؟ یہ لائن لاسز ہیں, اس کا بھی خسارہ انہی لوگوں پہ ڈالتے ہیں جو. اگر آپ دیکھیں بجلی کے صارف کے مسائل, مشکلات, لگتا ہے کہ ہم بجلی استعمال بجلی کے جھٹکے برداشت کرتے ہیں. بلوں کی صورت میں کبھی ویریشن آتا ہے, سب یہ ایک عجیب صورت حال ہے. اب ہم گرمی کا لوگ اپنے گھروں میں جب سخت لوڈ شیڈنگ کی جھیلتے ہیں, پھر وہ شام مارکیٹوں میں آتے ہیں اور مارکیٹوں میں نہ ہو تو بتائیے ہم کب کاروبار کریں گے؟ جو ایک یک کے بعد دیگرے, جو ایسا لگتا ہے کہ ایک توپ دے دیا ہے اس حکومت کو کسی نے کہ ایک کے بعد دوسرا گناہ اور عوام کو تباہ برباد کر دیا ہے. آپ حالت تو دیکھیں, بے روزگاری شروع ہو گئی, سکڑتا ہوا کاروبار ہے, ان امپلائمنٹ شروع ہو گئی, ہزاروں لوگ نوکریوں سے فارغ کر دیے گئے. ہم کاروبار بھی سکیڑ دیں, اس ملک کو کسی شکل میں تو ڈھا. آخر یہ جو مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, اس کو کوئی تو سنبھالے گا. یہ بھی اس طرح سکیڑ دینا اور اس کے جو 2 سے 3 گھنٹے. دیکھیں شہباز شریف صاحب بھی کوئی فین نہیں تھے اس تجویز کے, ان کو یہ پہلے بھی تجویز دی گئی, لیکن اب جب فگر کے ساتھ ان کو بتایا جاتا ہے کہ اتنا جو ہے آپ کو فائدہ ہوگا اور اتنے پیسے بچیں گے اور اتنے میگا واٹ بجلی ہم جنریٹ کر سکیں گے, اب وہ فگر جب وہ سنتے ہیں تو وہ کنونس نظر آتے ہیں. تو یہ میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ ظاہر ہے عوام کے پاس تو اور کوئی آپشن نہیں ہے, حکومت نے جو فیصلے کرنے ہیں اس پہ ہم نے اپنا سر خم کرنا ہے. آپ کے پاس تھوڑا سا ہے, آپ اپوز کر لیتے ہیں, مگر جب آپ کے پاس سرے سے سسٹم ہی نہیں ہے ٹھیک اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بولیں ایرر کو ڈیٹیکٹ کریں, جب تک ایرر ڈیٹیکٹ ہوتا ہے اگر ہم تھوڑے سے یہ میجرز لے لیں گے تو کیا اس سے آپ کو بہت بڑا نقصان ہوگا؟ بہت بڑا ناقابل اطلاقی نقصان ہوگا اور ہو رہا ہے. لیکن ایسے وقت میں جب کاروباری طبقے کی کمر ویسے ہی شکستہ ہے, اب شکستہ کمر پہ آپ ضرب شدید ہیں, پھر اس کا کیا حال ہوگا؟ لیکن سنا بات یہ جو بیوروکریٹس ہیں یہ اپنی غلطیوں کو دوسروں پہ ڈالنے کے معنی اور اللہ کی یہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہیں نااہل افسر ہیں کہ جنہیں جس طرف چاہتے گھما دیتے ہیں اور اپنی جو بھی ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ اپنے گردن اپنے سر سے اتار دیتے ہیں. یہ دیکھیں میں کہ ماضی میں اگر کبھی کاروبار کی بندش کار کو کم کر کے کبھی فائدہ ہوا ہوتا تو میں سب سے بڑا اس کا حمایتی ہوتا, لیکن ایسا کبھی ہوا نہیں ہے. دیکھیے میں آپ کو نام لیے بغیر کہوں گا کہ ایک پاور سپلائی کمپنی کے بہت بڑے بیوروکریٹ نے یہ بات کہ حکومتوں کو اس طرح کے چاہیے, اس سے کبھی بھی بجلی بچت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب وہ لوگ یہ بات کہتے رہے ہیں تو پھر حکومت کون ہوتی ہے؟ حکومت کو کس نے یہ بہکا دیا, کس نے غلط راستے میں ڈال دیا؟ اپنی سوچ کو درست کرے تو وہ سے رائے لے, اسٹیک ہولڈر کو بٹھائے. ٹھیک ہے اسٹیک ٹھیک ہے, ہولڈر تو ڈسکشن ہو سکتی ہے. آپ ان کو آپ جس طرح مجھے سمجھا رہے ہیں, آئی ایم شیور میں کنونس ہو رہی ہوں تو وہ بھی کنونس ہو جائیں گے. ٹھیک ہے عتیق میر صاحب, آئی ہوپ کہ کوئی بڑا ٹسل نہ ہو اور اس معاملے کو افہام و تفہیم سے مینیج کر لیا جائے اور کسی کا بھی نقصان نہ ہو, ربدہ ہی ہو. بجلی اگر ناپید ہے تو ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں سے آپ نے لینی ہے, کیا آپ صحیح جگہ سے لے رہے ہیں اور کیا آپ ایرر کو ڈیٹیکٹ کر پائیں گے اور کیا اس کا فائدہ ہوگا لانگ ٹرم میں, وہ دیکھنا پڑے گا. تھینک یو عتیق میر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. آج ہم نے بڑی تیزیاں دیکھی ہیں جی پولیٹیکل فرنٹ پہ. آج زرداری صاحب ملے ہیں حمزہ شہباز سے ان لاہور, اور شہباز شریف صاحب ملے ہیں چودھری شجاعت سے ان اسلام آباد. اب ان تمام میٹنگز کا جو نکلا ہے جو رزلٹ ہے وہ اب ہمارے سامنے آئے گا. متحدہ قومی موومنٹ بھی تب اس کا ذکر ہوتا ہے جب نمبر گیم ہو رہی ہوتی ہے, اس کے بعد وہ اپنے ایڈمنسٹریٹرز کو لگوا رہے ہیں, اپنے گورنر کے نام لے کر آ رہے ہیں, میٹنگز ہو رہی ہیں, لیکن ایم کیو ایم ہیزنٹ سیڈ مچ اباؤٹ جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے, جو پیٹرول کی نرخ ہے, جو بجلی کے نرخ بڑھ رہے ہیں, ان پہ کسی نے کچھ نہیں
نہیں ابھی تک کہا. ایک اور اپوزیشن جماعت ہے جو کہ ہے GDA, اور وہ اب تک پارلیمنٹ میں موجود ہے, انہوں نے استعفے نہیں دیے ہیں, اور ان کی پارلیمنٹری رول کیا ہے, اور کیا وہ بھی ڈپینڈنٹ ہے کہ خان صاحب کی مارچ پر, ڈیٹ پر, الیکشنز پر, یا ان کا کوئی کردار ہے. اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. اینڈ ویلکم بیک. GDA کیونکہ ایک امپورٹنٹ رول ادا کر رہی ہے, اپوزیشن جماعت ہے, اب تک پارلیمنٹ میں ہے, انہوں نے جو فیصلہ کیا پاکستان تحریک انصاف نے کہ پارلیمنٹ سے مستعفی ہو جائیں گے, تو GDA نے ان کو اپوز کیا اینڈ دے کنٹینیو ٹو اسٹے ان پارلیمنٹ, اور انہوں نے کہا سسٹم کو چلنے دینا چاہیے, اور وہ اندر سے بیٹھ کے, پارلیمنٹ کے اندر سے ہی بیٹھ کر, اپنے فورم پر بیٹھ کر اس کو چلنے دینا چاہتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ ویوز میں اپوز کرتے ہیں. ایک طرف تو 2 منسٹرز جو ہیں قاف لیگ کے, وہ فوراً اب اس وقت ظاہر ہے کابینہ میں بھی ہیں, اور ان کی آج بڑی تعریف کی ہے شہباز شریف صاحب نے چودھری شجاعت حسین صاحب سے. اوورسیز پاکستانیز کے اوپر بھی جو تجویز دی ہے چودھری شجاعت نے, اس کو شہباز شریف صاحب نے کہا ہے اس کو بالکل کنسیڈر کریں گے. اور اب ان تمام تر چیزوں میں جو ایک نظر آتا ہے وہ پرویز الہی صاحب نظر آتے ہیں, جن کو ہٹانے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے ایز اسپیکر, وہ بھی آئینی طریقے سے حمزہ شہباز اور زرداری صاحب کی ملاقات میں. اب یہ جو معاملہ ہے کہ GDA کے حوالے سے, ویسے تو راجہ ریاض ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن ان پارلیمنٹ, ہمارے ساتھ موجود ہیں جی شہریار مہر صاحب, ہمیں جوائن کر رہے ہیں. شہریار مہر صاحب, آپ کی پارٹی بڑی کلیئر تھی, ایک یہ کہ وہ عدم اعتماد کا حصہ نہیں بنے گی, ویری گڈ, انہوں نے وہی پوزیشن مینٹین کی. پھر انہوں نے کہا ہم پارلیمنٹ سے مستعفی نہیں ہوں گے, وہ بھی انہوں نے مینٹین کیا. اب یہ جو رول ادا کرنا ہے ایز اپوزیشن, چاہے آپ نمبرز میں بہت کم ہیں, لیکن اس میں کوئی رول ہے, کوئی سے ہے مہنگائی پر, پیٹرول پر, اب جو نیب کے اوپر جو ترامیم کی گئی ہیں. چلیں آپ اس فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتے, یو ڈونٹ ہیو دا نمبرز, پر آپ کوئی بات بھی نہیں کر رہے. یہ کیا بات ہوئی؟ کیونکہ آپ اپوزیشن کا کردار تو آپ کو ویسے بھی ادا تو کرنا چاہیے, نہیں؟ دیکھیں, یہ آئی بلیو لیک آف نالج اور مسکنسپشن ہے کہ ہم کوئی کردار ادا نہیں کر رہے. یہ آپ نے جیسے خود ہی کہا کہ ہم ایک فیصلہ چینجنگ ڈیسیشن میں تو حصہ نہیں بن سکتے, لیکن اپنا موقف ضرور رکھ سکتے. دونوں جو بلز پاس ہوئے اس میں ایک ووٹ تھا, انفیکٹ 2-3 ووٹس تھے اگینسٹ, وہ 2-3 ہمارے ہی تھے اگینسٹ. سو واٹ ایور رول ہمارا ہے ایز اپوزیشن, کیونکہ اس وقت تو جو اسمبلی کی, نیشنل پارلیمنٹ کی تو انہوں نے موکری بنا دی, جبکہ لیڈر آف اپوزیشن ایسا لگا دیا جو آن میڈیا کہہ چکا ہے کہ جو پرائم منسٹر کی پارٹی ہے, ایگزسٹنگ پرائم منسٹر کی, اگلی ٹکٹ میں ان کی لوں گا اور اس پہ لڑوں گا. تو اس آدمی کو لیڈر آف اپوزیشن بنانا تو پارلیمنٹ کا تو آپ نے جنازہ کر دیا. اس کے بعد آئی آپ والی بات کی, یہ جو 3-4 لوگ, 8 لوگ ہیں اگر پورے گنے جائیں, اس میں PMLQ کے بھی شامل ہیں, اور باقی 3 ہمارے ممبرز ہیں, وہ تو اپنا فل رول پلے کر رہے ہیں. جتنا ان کو اسمبلی میں گنجائش ہے, ان کی اپنی اسپیچز میں, ٹو ریز دا وائس آن دا فلور, ٹو ووٹ, یونینیمس ڈیسیشنز نہ ہو, اس میں تو وہ پورا کردار ادا کر رہے ہیں. باقی اب رہی بات وہی کہ وی کی ناٹ بی ڈیسیشن چینجرز اس مومنٹ میں, بٹ ایک اپنا رول جو ہم رکھتے آئے وہ ہم نے ابھی بھی رکھا ہوا ہے اسی طرح. بالکل جی. دیکھیں, آپ گیم چینجر تو ہیں, مطلب اگر کوئی کسی کی حکومت کو گرانا ہو یا لانا ہو یا نمبر گیم بڑھانا ہو تو آپ کا بہت بڑا کردار ہے. دیٹس آل وی ہیئر آف یو. اینڈ اس کے بعد ظاہر ہے آپ نے بالکل کی ہوگی اپنی پارلیمنٹری پوزیشن کو مینٹین رکھنے کے لیے جو بھی آپ کر سکتے ہیں آپ نے کیا ہوگا, لیکن آن دا ظاہر ایک پولیٹیکل فرنٹ بھی ہے, ایک عوام بھی ہے, آپ ایک کانسٹیٹیوئنسی سے اگر ظاہر ہے آپ کو بھی جا کے جواب دہ ہونا پڑے گا. تو ان اینی کیس میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جیسے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے جس طرح سے نور عالم خان صاحب ہیں, وہ کہہ رہے ہیں احتساب کا بھی حساب ہوگا, ان کو ماننے کو تیار نہیں ہے. آج ہم نے سینٹ میں دیکھا ہے کہ جی جو منسٹر تھے وہاں پہ, سینیٹر تھے عفنان اللہ صاحب, وہاں ایک شور بدتمیزی لگ گیا شہباز گل صاحبہ کی وائف کو لے کر. یہ تمام تر معاملات جس طرح چل رہے ہیں, اور اب الیکشن کی ڈیٹ مانگ رہے ہیں عمران خان صاحب, دھرنا دے رہے ہیں, اپنے استعفوں کے اوپر کوئی کلیئرٹی نہیں دے رہے ہیں. اب آپ کی تمام سیاست کیا اب آنے والے وقت پہ ڈیپینڈنٹ ہے, یا آپ مطلب ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی پر ہیں؟ کیا آپ کی بنیادی طور پر آپ کا کیا اصولی فیصلہ ہے اس وقت؟ دیکھیں, ہم PTI کے ساتھ تھے, ابھی بھی مورلی ہم PTI کی طرف ہی انکلائن ہیں, اور ہماری خواہش تھی کیونکہ سارے پرانے پارلیمنٹیرینز ہیں ہماری پارٹی میں کہ PTI اس چیز کو مانے اور پارلیمنٹ کا حصہ رہے, بٹ انفارچونیٹلی انہوں نے وہ ڈیسیشن لیا جس کو میرے خیال سے شاید ابھی خود بھی مس کر رہے ہوں کہ ہمیں پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے تھا, اور لیڈر آف اپوزیشن کا ایک اتنا کانسٹیٹیوشنل رول دیا گیا ہے جو وہ مس کر رہے ہیں پورا, اور ان کی وجہ سے ہمیں بھی نہیں مل پایا کیونکہ اسٹرینتھ نہیں ہے اتنی. اور
हम वेट एंड वॉच की पॉलिसी नहीं वो कर रहे, बट इस वक्त और कोई पॉलिसी है नहीं. हम इंटैक्ट अपनी पार्टी को मजबूत करके, हमारे सूबे में फर्स्ट फेज में इलेक्शंस हैं जिसमें 20 डेज रह गए लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में. हम सब वहाँ मौजूद हैं और हम उसमें भरपूर हिस्सा अपना ले रहे हैं. और अल्लाह का शुक्र है कि पीपल्स पार्टी हमारे गिर्द हर तरफ पीपल्स पार्टी है. सिंध में JUI जो कि सबसे बड़ी पीपल्स, पूरा 5 साल वो पीपल्स पार्टी की मुखालफत करती है, लेकिन इलेक्शन वाले दिन उनका अलायंस पीपल्स पार्टी के साथ ही होता है. तो आज भी सिंध में उनका भी अलायंस पीपल्स पार्टी के साथ है, आजाद ग्रुप्स का भी उनके साथ है. लेकिन हम अभी भी थोड़ी बहुत जो PTI यहाँ मौजूद है उनके साथ अलायंस करके और अपने पैनल्स बना के यहाँ पे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं. हमने कोई ऐसा फोरम नहीं है जहाँ पे हमने गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट पार्टीज को, उनके अलाइज को कहीं ऐसे छोड़ा हो या आजादाना छोड़ा हो या उनके साथ कोई अलायंस किया हो. नहीं, हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं. वील सी सिचुएशन कैसे पॉलिटिकल अनफोल्ड होती है. और अगर PTI की ज्यादा गैर पार्लिमानी और आउटसाइड पार्लियामेंट पॉलिटिक्स है तो हमारे इलाकों में ये चीज अफोर्डेबल नहीं है. तो हमें पार्लियामेंट का ऐसा रहना हम बेहतर समझ रहे हैं. तो वो तो अब डिसीजन जैसे आगे चीजें चलती जाएंगी, विल सी के आगे कैसे चलता है माहौल और उस तरह डिसीजंस लेते रहेंगे. मेहर साहब वो तो आप देखेंगे बिकॉज ज़ाहिर है एटीट्यूड्स बड़े फ्लेयर अप हो रहे हैं, लोगों के बयानात फ्लेयर अप हो रहे हैं. आपने देखा होगा कि जो उनके कराची के लीडर हैं उन्होंने किस तरह की गुफ्तगू की कि खुद को हमला कर लूंगा, पार्लियामेंट को आग लगा दूंगा. पार्लियामेंट में तो आप भी मौजूद हैं. अब ये देखें ना, आप उनके मॉरली तो उनकी तरफ इंक्लाइंड हैं, बट क्या वो मॉरली ऑब्लिगेटेड हैं आपको, आपकी इंक्लिनेशन पर, आपका साथ पर, आपको वो थोड़ी सी इज्जत, थोड़ी सी वकार, थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दें? इज इट अ 2-way स्ट्रीट और इज इट अ 1-way स्ट्रीट? नहीं, बिल्कुल है. अभी भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हफ्ते में होते हैं, चीजों में कई चीजें हम उनसे शेयर करते हैं और इट इज अ 2-way थिंग. अब ऐसे तो हमारे लिए कोई वो नहीं है कि हम उनके पीछे भागते रहे या वो. हम तो नेशनल इंटरेस्ट हमारे लिए प्रायोरिटी है और जिस तरह नेशनल सोच है कि इलेक्शन होनी चाहिए डिस्पाइट बीइंग द रॉन्ग टाइम, मतलब कंडीशंस वेदर वाइज और इस वक्त सिचुएशन वाइज कि नहीं हो, बट सिंस एक मेजर पार्टी वो कर रही है और अवामी राय भी ज्यादा ये है, तो वी आर ऑल्सो फॉर इट कि जी बिल्कुल आप ये लोकल गवर्नमेंट जैसे हो जाते हैं इलेक्शन, आप बेशक कराएं लोकल गवर्नमेंट जनरल इलेक्शंस भी, वी आर ऑल फॉर इट. तो इट्स 2-way थिंग. हम बिल्कुल उनके साथ हैं, वो भी हमसे रास्ते अच्छा में मेहर हैं. साहब, ये जो बयानात हैं, सॉरी क्योंकि उनकी एक पोजीशन तो है, एक तो ये 2 खानदानों के हवाले से वो कह चुके हैं कि चोर, डाकू, लुटेरे ये नहीं हो सकते, प्राइम मिनिस्टर, तमाम तर चीजें वो हम सबको पता है. फिर एक एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ उनका एक नैरेटिव है जिसमें हमने देखा है कि फॉर्मर जनरल्स भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं. अब आज शेख रशीद साहब कह रहे हैं, उन्होंने उनको IB ने बता दिया था कि 4 माह पहले कि आप जाने वाले हैं. तो अब ये आप, क्योंकि एक सिस्टम और एक जमहूरियत की बात हो रही है और वो जमहूरियत का एक निशान है पार्लियामेंट, मतलब उसका एक सेक्रेड, मतलब एक सेक्रेड उसका हिस्सा है. तो अब उस सेक्रेड हिस्सा का आप हिस्सा हैं, तो जो जमहूरियत को इस तरह से आई डोंट नो कि इसको किस तरह से कहेंगे, लेकिन अब एक मजाक तो बन ही गया है. अब एस्टैब्लिशमेंट के किरदार पे, सुप्रीम कोर्ट के किरदार पर जो गुफ्तगू उन्होंने की, मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि डू यू distance yourself from this position or do you like not say anything? What is the policy? देखिए कुछ इदारे हैं जिनको पहले भी एक सेक्रेड इदारा कहा जाता था, मैं सेक्रेड तो नहीं कहूंगा, बट ये हमारे नेशनल इंस्टीट्यूशंस की हैसियत रखते हैं और इनकी यूनिटी और इनको कमजोर करना या इनके खिलाफ ऐसे ऑड बयानात देना वो गलत है. दूसरा, हमें ये भी मीडिया से शिकायत है, नॉट स्पेसिफिकली मैं आपके चैनल की बात कर रहा हूँ, एक जनरल कुछ चैनल हम ये फॉलो करते हैं कि वो पूरी बात हर चीज की नहीं दिखा रहे, वो सिर्फ वो पिन पॉइंट कर रहे हैं जो उनके मतलब की बात है या जो शायद किसी सर्कल्स में वो अच्छी लगी जाए. तो मैं समझता हूँ कि इन इदारों के अगेंस्ट जो बात हो रही है वो मीडिया के थ्रू हाइप ज्यादा क्रिएट की गई है, इतनी बड़ी बात हो नहीं रही. कोई इनडायरेक्टली इन इदारों को गलत नहीं कह रहा, कोई इन पे झूठे इल्जामात नहीं लगा रहा. उनके लिए अब कमेंट करना आफ्टर द डिसीजन इज मेड, मैं समझता हूँ उसमें तो कोई हर्ज नहीं है. हाँ, अनलेस कि वो कोई नेगेटिव हो या किसी मेहर साहब, बट यू एग्री विद द नैरेटिव के द पावर रेस्ट्स विद द एस्टैब्लिशमेंट एंड दे हैव द पावर टू बी non-neutral and involve themselves to save Imran Khan साहब. I mean, are you for that or against that? देखें, half of it I would say कि yes, establishment is the strongest force in our country and it has always been. मेरा 3rd tenure as member of parliament और एक political खानदान से ताल्लुक रख रहा हूँ, तो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ. I have seen things very closely. Establishment is the strongest force in our country. अब वो पॉलिटिकली यूज हो रहे हैं, कोई उनका रोल है इस वक्त नहीं है, उसके हमें इल्म नहीं है.
कि इस वक्त उनकी क्या सिचुएशन है, बट लेकिन अच्छा, अगर इट कम्स टू पुश कम्स टू शव, आखिरी सवाल है जी मेहर साहब, सॉरी आखिरी सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ अगर पोजीशन ले ली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, अगर ये मीडिया हाइप नहीं है और ये आगे जाके बड़ा क्लियर हो जाता है कि वो एक अगेंस्ट पोजीशन है, तो आप आया उनके साथ रहिएगा या मॉरली भी उनके साथ नहीं रहिएगा? देखिए, मैं नहीं समझता, ये आप बहुत एक्सट्रीम पे चली गई हैं, आपको ऐसी बात करनी नहीं चाहिए। मैं तो इसमें ये मशवरा दूंगा। नहीं सर, मैं तो हाइपोथेटिकली सोच रही हूँ, जो चीजें हो रही हैं उसके बाद यही कहा जा सकता है, मतलब अगर उन्होंने वाज़ेह पोजीशन ले ली। A very important institution of the country. अच्छा, if it comes something close to that, चले वो not that exactly. नहीं पिच कर रहे, मीडिया क्यों हम पे इंसिस्ट कर रही है कि हम उनको एक दूसरे के अगेंस्ट पिच करें? सर वो खुद कर रहे हैं, उनके बयानात आपने सुने नहीं है शायद। सर मैं तो उसको आप मजीद कुछ आगे ले जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि उसको जहां तक हुई है उसको मिसकोट चीजों को ना किया जाए, उन चीजों को सही जैसे हैं चले यहाँ तक जितना वो बोले आप उसके साथ हैं, आप उसके साथ खड़े हैं, जो वो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं अब तक जो उन्होंने गुफ्तगू की है। चले मीडिया की हाइप निकाल दें, उनमें कुछ चीजों पे हमें एतराजात हैं, बाकी जो उन्होंने पॉइंट किया है कि जी उनका मेजर रोल है और वो ये जो चीजें उन्होंने गिनवाई हैं, तो आई थिंक मेजोरिटी उसमें से सही गिनवाई है। इंटरेस्टिंग तो ये बात है कि आपने कौन सी चीजों पे आपको एतराज है, लेकिन वक्त खत्म हो गया। मेहर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू फॉर योर क्लैरिटी एंड हमारा वक्त भी खत्म हो रहा है। नियाजी साहब आज नहीं आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जाहिर है कि वक्त भी हम उनका इंतजार भी करते रहे और उन्होंने हमें वक्त देकर नहीं आए, तो होपफुली कल ऐसा नहीं होगा। अमजद नियाजी साहब अगर आप सुन रहे हैं तो आपको बड़ा मिस किया आज के प्रोग्राम में, और इंशाल्लाह आप इजाजत दीजिए, वी विल सी यू टुमारो।